آج ہم ملٹی لیول مارکیٹنگ یعنی MLM کی شرعی حیثیت پر بات کریں گے۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ مقبول بزنس ماڈل اسلام میں جائز ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ MLM ہے کیا؟ اسے نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں۔ اس میں اصل میں دو کام ہوتے ہیں، ایک تو کمپنی کی چیزیں بیچنا اور دوسرا نئے ممبرز بنانا۔ پھر جو ممبرز بنائے جاتے ہیں ان کے کام کی بنیاد پر کمپنی کمیشن دیتی ہے۔ اچھا، اس کے حق میں اکثر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ دوسروں کی کوشش سے بھی اجر مل سکتا ہے۔ لیکن ماخذ کے مطابق یہ موازنہ ٹھیک نہیں، کیونکہ ایک روحانی اصول دنیاوی لین دین پر لاگو نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر یہ اصول دنیاوی معاملات میں استعمال ہو تو انصاف کا پورا نظام بگڑ سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر ماخذ کچھ بنیادی وجوہات بتاتا ہے کہ یہ ماڈل کیوں جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی وجہ بغیر محنت کا منافع، یعنی دوسروں کے کام سے پیسے ملنا، اپنے کام سے نہیں۔ اسلامی قانون کے مطابق کمائی یا تو اپنی محنت سے ہوتی ہے یا اپنی ملکیت سے۔ دوسری وجہ ہے جوا، مطلب محنت یا پیسہ تو لگایا لیکن منافع کا کوئی یقین نہیں۔ قرآن میں میسر یعنی جوئے سے سختی سے منع کیا گیا ہے جہاں قسمت پر انحصار ہو۔ تیسری وجہ ہے سود کا شبہ، کچھ ماڈلز میں پیسہ جمع کروا کر مزید پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اور اسلامی مالیات میں ربا یعنی سود کی ممانعت بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ چوتھی بات ہے دھوکہ، جسے غرر کہتے ہیں۔ اصل مقصد کمیشن ہوتا ہے، پروڈکٹ بیچنا نہیں۔ اور حدیث میں ایسی غیر یقینی اور دھوکے والی خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے۔ پانچویں وجہ ہے فضول خرچی، لوگ صرف کمیشن کے لیے مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماخذ کے مطابق اسلام جائز چیزوں پر بھی فضول خرچی کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور آخری وجہ ہے ظلم، اس میں دوسروں کو دھوکہ دے کر ان کا مال لیا جاتا ہے۔ اسلام میں انصاف ایک بنیادی اصول ہے اور کسی پر بھی ظلم کرنا سختی سے منع ہے۔ تو ان تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے حتمی شرعی فیصلہ کیا ہے؟ اس تجزیے کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ حرام ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحیح اور جائز بزنس ماڈل کے اصول کیا ہونے چاہیے؟